ہاں حضرت عمر بن جموح. اب ذرا سنیے ذرا مزیدار بات. اس کو ہٹانا. اس کے سامنے دیکھو ہم ملاتے نہیں ہیں لیکن بتاتا ہوں اس کے سامنے دوسری چیزیں کیا ہیں. سنتے جانا ذرا. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر صحابی جنہوں نے جنت میں جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل کر داخل ہونے کا عزم کیا. عمر بن جموح دور جاہلیت میں مدینہ شریف کے ایک عظیم رہنما مانے جاتے تھے. آپ کا شمار قبیلہ بنو سلمہ کے پسندیدہ سردار مدینے کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا. زمانہ جاہلیت میں یعنی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ سرداروں میں رواج تھا. ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خاص طور پر الگ الگ بت گھر میں رکھتا تھا بت، تاکہ ہر صبح شام اسے برکت حاصل کرے. خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور ذبح کرے جو حرام ہے، شرک ہو جاتا ہے آگے چل کر. اور مصیبت اور پریشانی کے وقت اس سے حفاظت اور پناہ کی درخواست کرے، یہ بھی شرک کفر ہو گیا. اس وقت کے رواج کے مطابق عمر بن جموح کے پاس ایک بت تھا جس کا نام منات تھا. اس کو انہوں نے بہت قیمتی اور عمدہ لکڑی سے بنایا تھا. عمر بن جموح اس سے بہت زیادہ محبت کرتے، اس کے رکھ رکھاؤ کا بڑا اہتمام کرتے، اس کی دیکھ بھال کے لیے بہت فکر مند رہتے اور ہمیشہ انتہائی محبت کے ساتھ ان کو اس وقت کی بہت مہنگو خوشبو سے معطر کرتے تھے. جس وقت ایمان کی فضا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یثرب کے ایک ایک گھر میں داخل ہو رہی تھی. عمر بن جموح 60 سال تک پہنچ چکے تھے. اس وقت ان کے تینوں بیٹے حضرت معاذ، حضرت معوذ، حضرت خلاد اور ان کے ایک ہم عمر ساتھی حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے. اس کے علاوہ ان کے تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماں ہند بھی مسلمان ہو گئی، لیکن عمر بن جموح اس سے بالکل بے خبر تھے، پتہ ہی نہیں تھا. حضرت عمر بن جموح کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یثرب، اس وقت پرانا نام تھا، اب نہیں کہنا چاہیے، مدینہ شریف کے اکثریت اسلام قبول کر لیا. ان کے خاوند اور دیگر چند لوگوں کے سوا قبائل کے بڑے بڑے سرداروں میں بھی کوئی بھی اب شرک پر باقی نہیں رہ گیا ہے. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی، ان کا بہت زیادہ احترام کرتی اور ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کو نہیں چھوڑا، اسی حالت میں ان کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائیں گے. ادھر عمر بن جموح اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی نہ اختیار کریں، جس نے تھوڑی سی مدت میں بہت سے لوگوں کو اس کے پرانے دین سے پھیر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لے آئے. اچھا یہ دیکھو یہ بزنس کیسی ہے. یہ ہمارے کچھ اسکول کے ہیں یہاں آتے ہیں، وہ اسکول میں کتاب تقسیم کرتے ہیں. ابھی کل ایک نوجوان نے بتایا 15 سال کا ہے، کہا میں نے اپنے ٹیچر کو بھی کتابیں دی، ایک کتاب دی تو انہوں نے دوسرے دن مجھے کہا اس کی اور کتابیں بھی لاؤں. پھر اب میں نے رات کو ان سے کہا بڑی کتاب بھی منگاؤ، دنیا کی حقیقت وہ بھی دو. ماشاء اللہ. حافظ عبد الرحمان. اچھا جی، اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیوی سے کہا ہند خبردار، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں تمہارے لڑکے اس شخص سے ملنے نہ پائیں. عرض کیا میں اس کا خیال رکھوں گی، لیکن کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے معاذ سے 2 باتیں کر سن لیں جو اس شخص سے سن کر وہ بیان کر رہا ہے. عمر بن جموح نے پوچھا تمہارا بھلا ہو، کیا میرے لال مل میں وہ اپنے دین سے پھر گیا؟ نیک بیوی کو ان پر ترس آیا اور انہوں نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں، بلکہ وہ اس داعی کی مجلس میں شامل ہوا تھا اور وہاں اس کی کچھ باتیں یاد کر لیں. انہوں نے کہا میرے پاس بلاؤ. اب جب معاذ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤ. یہ سن کر بیٹے نے باپ کو کلام الہی کی آیتیں سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے.
ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمہارے عالم کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ تیرے غضب کے مستحق نہ گمراہ ہوئے۔ اللہ نے کس پر انعام فرمایا؟ وہ اگلی آیتوں میں ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اللہ مجھے، ہم سب کو، جو خواتین ہیں نہیں ہیں، جو دوست ہیں نہیں ہیں، سارے مسلمان، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہماری قیامت تک کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ صدیقین کی آخری سرحد عطا فرمائے۔ عمر بڑے غور و فکر کے ساتھ اپنے بیٹے کے زبان سے ادا ہونے والی ان آیتوں کو سنتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا، بیٹے سے کہا، کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ کلام۔ اس کا سارا کلام ایسا ہی ہے۔ معاذ نے کہا، ان کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے، ابا جان کیا آپ ان سے بیعت کرنا پسند کریں گے؟ آپ کا پورا قبیلہ ان سے بیعت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن جموع تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، منات سے مشورہ کیے بغیر، بدھ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں وہ مجھے کیا رائے دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان یہ ممکن ہی نہیں کہ منات آپ سے کچھ بات کریں، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں سننے کی صلاحیت ہے، نہ جواب دینے کی، نہ عقل ہے، یہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ حضرت عمر بن جموع غصے سے تیز ہو گئے، میں کہہ چکا ہوں اس سے رائے لیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عمر بن جموع وہاں سے اٹھ کر منات کے پاس پہنچے۔ اہل جاہلیت کا معمول تھا، جو کلمہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، کہ جب وہ کسی بت سے بات کرنا چاہتے تو اس کے پیچھے کسی بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے، اور وہ ان کے باطل خیال کے مطابق جو بات اس بڑھیا کے دل میں ڈالتا وہی بڑھیا وہی کہہ دیتی تھی، ان کا یقین تھا یہ۔ اور اس کے سامنے اپنے سیدھے اور تندرست پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، ایک پیر جو ہے وہ نہیں تھا صحیح، ایک پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، ان کا ایک پاؤں لنگڑا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بت کی بہت بہترین حمد و ثنا کی، پھر بولے، یہ منات، تجھے یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دائی جو مکے سے ہمارے یہاں پہنچا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ صرف اس لیے یہاں ہے کہ ہم کو تیری عبادت سے روک دے، بت سے، اور میں اس کی اچھی باتیں سننے کے باوجود ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں بھی سنی ہیں۔ آج میں اس لیے تجھ سے مشورہ لینے آیا ہوں کہ تو مجھے اس سلسلے میں مناسب مشورہ دے۔ لیکن جب منات کی طرف سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا تو یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے اور کہا، میرے پیارے منات، شاید تو ناراض ہو گیا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تیرے لیے تکلیف دے ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تجھ کو چند روز کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ عمر بن جموع کے تینوں بیٹے منات کے ساتھ اپنے باپ کی بہت زیادہ تعلق اچھی طرح جانتے تھے، ان کو سب معلوم تھا، لیکن والد کے دل میں اس بت کی عقیدت اور محبت کی بنیاد کمزور ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ اس کی عقیدت کو اپنے والد کے دل سے پوری طرح نکال دیں۔ عمر بن جموع کے لڑکے رات کے اندھیرے میں اپنے دوست معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منات کے پاس پہنچے۔ منات کے پاس اس کو اس جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گڑھے پر لے گئے جس میں بنو سلمہ کا کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالتے تھے۔ لڑکے کو اس گڑھے میں پھینک کر چپکے سے گھر آ گئے۔ اس کام کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ صبح کو جب عمر بن جموع اپنے بت کے پاس عبادت کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ مزہ آ رہا ہے؟ دل چاہتا ہے رات بیت جائے اسی طرح۔ یہ دیکھ کر گھر والوں سے، تم لوگوں کا برا ہو، آج رات میرے معبود کو، میرے پیدا کرنے والے کو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ کس نے دشمنی کی ہے؟ لیکن اہل خانہ میں سے کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ گھر کے اندر اور باہر اس کی تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ وہ سخت غصے میں چیخ چیخ کر گھر والوں کو دھمکی دیتے رہے۔ آخر کار کافی تلاش کے بعد ان کو گھڑے میں منہ کے بل الٹا پڑا ہوا مل گیا۔ انہوں نے اسے باہر نکالا، اسے دھو کر صاف کیا، خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولے، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو میں آج اس سے بہت ذلیل رسوا کرتا۔ بھائی بت ہے نا، بتا دینا اگر وہ اس کا معبود ہے، کس نے کیا ہے یہ ہے جی۔ اب ہم یہودیوں کی فلمیں دیکھتے ہیں، کافروں کے کپڑے پہنتے ہیں اور ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں، اور بت پرستوں کی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بت سے مانگتے ہیں، ایسا ڈرامہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان لوگوں کا ختم ہو رہا ہے، دھیریے ہو رہے ہیں وہ۔ اچھا پھر دوسری رات لڑکوں نے منات کے ساتھ وہی حرکت کی جو پچھلی رات کر چکے تھے۔ صبح کو جب عمر بن جموع نے اسے تلاش کیا تو اس گھڑے میں گندگی میں ملوث پایا۔ آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکال کر دھویا، خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر بن جموع کو اس حرکت سے بالکل تنگ آ گئے تو ایک رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے۔
اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹا کرتے ہوئے بت سے کہا کہ اے میرے منات، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے جی بھائی تو میں بتاؤں نا کون کرتا ہے، اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہے تو اس تلوار سے اپنی دفاع کرنا، تلوار میں نے تیرے پاس رکھ دی۔ یہ کہہ کر وہ خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو اندازہ ہو گیا ایسے بیٹے پیارے ہوتے ہیں کہ ابا جان گہری نیند میں پہنچ کر آس پاس سے بے خبر ہو چکے ہیں تو چپکے سے بت کے پاس پہنچے، انہوں نے اس کی گردن میں پڑی ہوئی تلوار نکال لی، اس کو اٹھا کر گھر باہر لے گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اسی گڑھے میں پھینک دیا، کتے کو اور منات کو، جس میں گندگی غلاظت بھری ہوئی تھی۔ صبح کو جب ان کے والد سو کر اٹھے اور بت کو اپنے جگہ موجود نہیں پایا، اس کی تلاش میں نکلے، حسب معمول اس کو اسی گڑھے میں اس حال میں کہ منہ کے بل پڑا ہوا پایا، اس کے ساتھ ہی مردہ گدھا کتا بندھا ہوا ہے اور تلوار اسے چھین لے گئی تھی۔ اب یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں منات کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس کو گڑھے سے نہیں نکالا بلکہ جہاں لڑکوں نے اسے پھینکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود اور مشکل کشا ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہیں اللہ کے دین میں داخل ہونے میں دیری نہیں لگی، کلمہ پڑھ کے مسلمان کا اعلان ہو گیا۔ اب پہلے کیا تھا عمر بن جمو، اب کیا ہو گیا حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ قرآن پاک کا معاملہ، ایمان کا مزہ چکھ لیا، اب ذرا غور سے کرنا، اب اصل داستان اب آ رہی ہے، وہ بھی اصل تھی۔ اپنی عمر کے اس ایک ایک لمحے پر پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو بت کی پوجنے کی حالت میں گزرا۔ ایمان لانے کے بعد وہ پوری طرح اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس، اپنے مال، اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے تھوڑے عرصے کے بعد غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کافروں سے مقابلے کی تیاری کرتے ہوئے، یہ یہودی ہے نا جن کی ہم نقل کرتے ہیں، ایک دن میں 300 انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا ہے اور آج تک کتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اور ہم ان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اللہ، وہ انہیں صبح و شام بہادر شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے، ان کے چہرے شہادت کے شوق اور جذبے سے جگمگا رہے تھے۔ اس صورتحال میں ان کے اندر بھی ایک جوش و جذبے کو ابھارا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا، لیکن ان کے بیٹے ان کو جنگ میں شریک ہونے سے منع کرنے لگے کیونکہ وہ عمر رسیدہ اور بوڑھے تھے، اور پھر ایک ٹانگ کا مسئلہ تھا، لنگڑا پن تھا، اور ایسی حالت میں اسلام جہاد میں شریک ہونے سے معذور قرار دیتا ہے، معافی ہے ان کے لیے۔ ان کے بیٹوں نے کہا یا ابانا ان اللہ عذرک، ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، آپ خود کو ایسی وقت کا اس بات کا پابند کیوں بنا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر بن جمو کی ان کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے اور ان کی شکایت کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا نبی اللہ کے رسول، یہ میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے باز رکھنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں اور معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری نہیں، خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذوق و شوق دیکھا تو ان کے بیٹوں سے فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ چنانچہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خاموش ہو گئے۔ جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ سے ملے اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے ویسے انہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد انہوں نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور دعا کی اللہ مرزقنی شہادہ، اللہ مرزقنی شہادہ، خدایا مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما اور مجھے شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹا۔ پھر وہ اس شان سے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے، واہ کیا منظر ہے بھائی، گندی فلموں کا سوچنے سے بہتر ہے یہ سوچیں وہ منظر کیا ہوگا کہ تینوں لڑکے اور قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے افراد انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ واہ 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 واہ۔ جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے تو یہ عجیب منظر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اگلے دستے میں اپنی تندرست ٹانگ سے کودتے ہوئے اور مسلمانوں کی اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی۔
اور اپنی زبان دیکھو نا، کاروبار منع نہیں، نوکری منع نہیں، لیکن یہ چیزیں سیکھنی ہے، درد دل لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پھیلانے کی فکر رکھنی ہے، اللہ سے رونا ہے. یہ شہادت کے لیے رو رہے ہیں اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ، اور ہم لوگ دین پھیلانے کے لیے نہیں روتے. ہر وقت بس مال مال مال، کوئی جگہ ملے مال. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اتنا مال ملے گا تو دین کے لیے فارغ ہو سکو گے؟ کبھی وہ کا بلا رہا ہے، کبھی وہ بلا رہا ہے. اور اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جماعت بڑی، اس میں شامل ہو گئے، اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں. اس وقت ان کے ایک صاحبزادے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے ان کی حفاظت کر رہے تھے. دونوں باپ بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین سے برابر لڑتے رہے. ایک ٹانگ سے لڑنا آسان ہے، یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے، اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ کا وقفہ نہ تھا. جب جنگ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء کو دفن کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا انہیں ان کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر دو، میں ان کا گواہ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا، اس خون کا رنگ زعفرانی اور خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ جاری ہوگی. پھر فرمایا کہ عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ دفن کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کرنا. یہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے کے نہایت گہرے اور مخلص دوست تھے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھی شہداء احد سے، ان کے بیٹوں سے اللہ راضی ہو اور ان کو قبروں کو نور سے بھر دے. کیا بیان کرنا تھا، کیا ہو گیا؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے. ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، جو موجود ہیں موجود نہیں، ہماری قیامت تک کی ذریات کو اللہ معاف فرمائے اور جز فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے. اللہ کی شان بھی تو دیکھو نا آپ. میں کہا تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یہ بات. لائیے اللہ تعالیٰ عمل والا بنا دے بھائی.